السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 34 آج پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ الرجال مرد، قوامون قوام ہیں۔ الرجال کس کی جمع ہے؟ رجلون کی۔ اور الرجال جمع کون سی ہے؟ جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی جمع سالم، جمع سالم میں لفظ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ مکسر ہو گئی ہے۔ الرجال کیسے کہ بیچ میں کیا آ گیا؟ الف آ گیا، اس وجہ سے۔ الرجال مرد، قوامون قوام ہیں۔ قوام کہاں سے نکلا؟ قاف واو میم، قوم سے۔ اور قوم کہتے ہیں یعنی قائم، قوم قائم سے، قائم سے مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن قائم کافی نہیں تھا یہاں پہ، قائم ایک کافی لفظ نہیں تھا، اس وجہ سے قوام کا لفظ آیا۔ اور قوام میں بہت زیادہ مبالغہ ہے کہ قوام ہے، ذمہ دار۔ اور پھر قوام کا کیا معنی بن جاتا ہے کہ نگہداشت کرنے والا، اور اس کے علاوہ ذمہ داری اٹھانے والا، نگہداشت کرنے والا، خیال رکھنے والا، نان نفقہ پورا کرنے والا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، علی النساء عورتوں پر۔ نساء کس کا ہے؟ کس کی جمع ہے؟ نسوۃ کی، نون سین واو، نسوہ، نسوہ کی جمع ہے النساء۔ اچھا، قام علی کا لفظ پہلے ہم تھوڑا سا، قوامون علی ہے، قام علی، یہ قام علی میں جب ہو جائے گا تو ان پر نگران ہے، ان پر ذمہ دار ہے، ان کے ذمہ دار ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ مردوں کی ڈیوٹی ہے عورتوں کی پروٹیکشن کرنا، یہ ان کا فرض ہے۔ اگر آپ ان کی محسنات بن جاتی ہیں تو اس قلعے میں آپ قلعہ بند ہو جاتی ہیں تو وہ پھر آپ پر قوام ہیں۔ اگر آزاد عورت ہے، شادی شدہ نہیں بھی ہے، بچی ہے، خاندان کے فصیل میں ہے، قلعے میں ہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے اس کی پروٹیکشن کرنا، وہ قوام ہے۔ لازمی نہیں کہ قوام شوہری ہے، مرد قوام ہے۔ علی النساء عورتوں پر، کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ نے انہیں، ٹھیک ہے، برتری، جو اللہ نے انہیں برتری دی ہے۔ کس چیز پہ برتری دی ہے؟ سب سے پہلے تو پہلے نمبر پہ فضیلت، پہلی چیز ہے، یہ دو چیزیں آئی ہیں، بما اور بیما پہلے، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں۔ فضیلت کس چیز پہ؟ سب سے پہلے نمبر پہ جسمانی طور پہ، یعنی مرد جو ہیں ان کی جسمانی جو ساخت ہے وہ بھی مضبوط ہے۔ عام طور پہ مرد عورت سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، عورت اسٹرانگ، مطلب ایکسیپشنلی کوئی کیس ایسا آ جائے کہ عورت اسٹرانگ ہے، مرد پیرالائز ہوا ہے، بیمار ہے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ ایکسیپشن میں اور صورت ہے، لیکن عام طور پہ مرد ہی اسٹرانگ ہے جسمانی طور پہ۔ آپ دیکھیں کہ مشقت کے جتنے بھی کام ہیں وہ مردوں کے ہی ذمے ہیں۔ باہر جو مزدور کھڑا ہوتا ہے اور یہ وہ مرد ہی کھڑا ہوتا ہے، عورتیں نہیں کھڑی ہوتی، ہاں کرتی ہیں لیکن وہ ایکسیپشنلی کیسز ہیں، ان کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اچھا، عقلی اعتبار سے بھی مرد جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے، عورت کی عقل تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں عام طور پہ یعنی وہ کہیں کوئی آپ مثال ویسے ایک لگا لیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آتا ہے، یہ ایکسیپشن ہے نا، ایکسیپشنلی کیس تھا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، تمام صحابیات تو اس طرح سے نہیں تھی نا، ٹھیک ہے، صحابیات بہت ساری گزری ہیں، لیکن ایک مطلب ایک خاص طور پہ ایک آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہوتی ہے وہاں پر، لیکن عام طور پہ عورت عقلی لحاظ سے بھی مرد سے کمزور ہوتی ہے، اس میں پختگی نہیں ہوتی، اسے نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عورت فوری گھبرا جاتی ہے، مثال کے طور پہ کچھ اور گھر میں آ گیا تو مرد آواز لگائے گا تو وہ بھاگے گا، یعنی وہ ڈر جاتا ہے کہ مرد ہے،
عورت اکیلی خوفزدہ ہو جاتی، گھبرا جاتی، عقلی اعتبار سے بھی پختہ نہیں ہے، جذباتی بھی ہے، جذباتی بھی ہے، اس لیے طلاق کا حق مرد کو دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ مطلب کئی اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ مرد کے ہی ہاتھ میں ہیں، اس کے جذبات کی وجہ سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پہلی فضیلت، جسمانی طور پہ، عقلی طور پہ اور جذباتی اعتبار سے، تینوں اعتبار سے مرد جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، قوام ہے۔ فضل کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ فضیلت، برتری، کیا کوالٹیز، ٹھیک ہے، جو اس کو یعنی یہ جو کوالٹیز ملی ہیں نا، جسمانی، عقلی، جذباتی، یہ اس کو زائد ملی ہیں، عورت کے پاس کم ہے۔ اچھا، کئی جگہوں پہ عورت زیادہ ہے، جیسے بچہ مرد پیدا نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو عورت کو دی ہے، وہ نہیں وہ کر سکتا، لیکن پھر بھی آگے آتا ہے جو اللہ نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر، ایک دوسرے پر، یہ مرد و عورت کی ہی بات ہو رہی ہے۔ دوسری کیا؟ نمبر 2، وہ بیما، اور بوجہ اس کے، با یہاں پر بوجہ کے یوز ہو رہا ہے، بوجہ اس کے، انفقو جو انہوں نے خرچ کیا، نفق جو انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں میں سے۔ مرد کیا کرتا ہے؟ مال خرچ کرتا ہے، کماتا ہے، عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر میں بچوں کی پروٹیکشن کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی فضیلت جسمانی اور دوسری فضیلت خارجی، یعنی جسمانی اعتبار سے اسٹرانگ ہے، اور دوسری فضیلت کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ عام طور پہ تو عورت کی ذمہ داری نہیں کمانا کس کے؟ جس کا پیسہ جس کی جیب میں اسی کا ہی ہے، تو مرد اس وجہ سے بھی قوام ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اگر نہیں ہے کوئی پراپرٹی وغیرہ تو اس کو جاب کرنی پڑے گی، اس کو کام کرنا پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یا کوئی سپریشن ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کیس ہو جاتا ہے تو عورت کو کام کرنا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے، یہ سب چیزیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ فضیلت کس لیے ملی کہ وہ ایک تو جسمانی مشقت کرتے ہیں، دوسرا جو اپنے خون پسینے کی کمائی ہے وہ خرچ کرتے ہیں عورتوں پہ اور اپنے بچوں پہ، اس وجہ سے، یعنی اس لیے گھر کی سلطنت میں مرد کو سربراہ کی حیثیت حاصل ہے، وہ قوام ہے، یہ ڈن ہے کہ وہ قوام ہے، یہ ہمیں بات مان لینی چاہیے عورتوں کو۔ آگے آتا ہے فالصالحات، پس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سو، لہٰذا، پس یہ بات کہہ کے نا اللہ نے کہ قوام ہے، اس لیے اب بات کو سنو۔ فالصالحات تو، پس نیک عورتیں، صالحات نیک، قانتات فرما بردار ہیں، قانتات کا لفظ آیا، ہم نے پہلے ایک پڑھا تھا قانتینہ، ایک لفظ پڑھا تھا قنوت، یعنی قنوت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ قنوت قاف نون تا، اس کا قانتہ اس کا روٹ ہے، تو قنوت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ دوام ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ عاجزی ہوتی ہے۔ دوام کسے کہتے ہیں؟ ہمیشگی، اس قنوت میں ہمیشگی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کسی ٹائم مان لی کسی ٹائم نہ مانی، سب کے سامنے مان لی پیچھے سے نہ مانی، یہ قانتات ہے، کنٹینیوسلی وہ جو ہے وہ قانتہ ہے۔ دوام بھی ہے اور عاجزی بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیشگی ہے اس میں، یعنی وہ ہمبل ہے، قانتہ، فرما بردار ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہیں، کس کی؟ غیب کی، للغیبی واسطے غیب کے۔ غیب کیا چیز ہے؟ غیب میں کیا چیز آتی ہے؟ آپ کی کیا سمجھ میں آتی ہے؟ مرد کی غیر موجودگی میں، ہاں جی، اس کے علاوہ چلو غیر موجودگی میں بالفرض مرد سر بیٹھے ہوئے گھر، مرد صاحب گھر میں ہی ہیں، پھر غیب میں نہیں ہے، کوئی ایسا بزنس ہے گھر پہ ہی ہے، پھر اس کے بعد غیب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کے راز آ جاتے ہیں آپس میں۔ آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ مرد اور عورت آپس ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا کلوز ہو،
یہ رشتہ ایک ایسا ہے کہ مرد عورت کی ہر خوبی خامی کو جان رہا ہوتا ہے، عورت مرد کے ہر خوبی خامی کو جان رہی ہوتی ہے. وہ اپنے اندر ایک دوسرے کو ایسی کنڈیشن میں دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ اس کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں. جتنا یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، اتنا ماں باپ بھی نہیں جان رہے ہوتے. ٹھیک ہے، ماں جب تک کہ بچے کو نہلا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ پریشان ہے، سب کچھ ہے، یہ ایک الگ ہے بات. لیکن بیوی بھی جو ہے وہ بھی سمجھ رہی ہوتی ہے ہر چیز کو. اندر کے راز، آپس کی باتیں، آپس کی خوبی خامی. کسی عورت میں کوئی خامی ہے، یا سوری اس وقت مرد کی بات ہو رہی، کسی مرد میں کوئی خامی ہے، کوئی مطلب عام خاص نہیں میں بات کر رہی، وہ تو ایک الگ بات ہے نا. یعنی عام طور پہ کوئی مرد میں ہے یا کسی کوئی چیز اچھی نہیں ہے، اس راز کو راز رکھے. اور بھی راز ہیں اس کے فیملی کے، اس کے کاروبار کے، اس کی ہر چیز کے راز رکھے. باتوں کو باہر، یہ جو اب تو موبائل چل پڑا نا، بات پہ فون ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے اور یہ وہ، راز رکھے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بڑا کیس نہیں ہے اس طرح کا تو تب. یعنی جو اندر ہوئی بات ہے للغیب میں وہ سب چیزیں آ جائیں گی. اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والی. باہر ہے تو اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی، گھر میں ہے اس کے بچوں کی تربیت کی حفاظت کرنے والی. تربیت نہ کرے، مطلب بچے خاوند نے پیسہ دے دیا، مال اڑائی جا رہی ہے، فضول خرچی کری جا رہی ہے، چیزیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں، گھر کا کوئی نہیں پتہ، بیگم صاحبہ موبائل میں لگی ہوئی ہیں، بچوں کی تربیت کا کچھ نہیں پتہ. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب اسی میں آ رہی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، اب غیب کی حفاظت، اس حفاظت کرنے والیاں ہیں غیب کی. بما حفظ اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ بوجہ اس کے جو حفاظت کی ان کی اللہ نے، یعنی ان رازوں کی جو حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یعنی اس کے 2-3 معنی آتے ہیں غیب کی حفاظت. بوجہ اس کے جو اللہ نے حفاظت کی، یعنی اللہ کی حفاظت میں. اور ایک اور ترجمہ کیا ہوگا؟ جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے. وہ راز جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پہ پردہ پوشی کر رکھی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے ادھر ادھر منہ نہ کھولیں. اگر کوئی ایک فریق، بات کہاں سے بڑھتی ہے، کام کہاں سے خراب ہوتا ہے؟ اگر کوئی ایک فریق، چاہے وہ عورت ہے، دونوں کی رسپانسبلٹی دونوں کی. یہاں پہ عورت کو اس لیے پہلے کہا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ عورت کمزور ہے. عورت کمزور ہے اور عورت جلدی، آپ نے دیکھا ہوگا خواتین جو ہیں وہ اپنے مردوں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، باتیں کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ جیسے بھی شیئر کر رہے ہوں، لیکن اکثر ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے عورت کو سب برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، باتیں کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ جیسے بھی شیئر کر رہے ہوں، لیکن اکثر ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے عورت کو سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کی ڈیوٹی نہیں ہے. مرد کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کی ہر بات کی، اس کی چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کرے اور اس کا خیال رکھے. مطلب اگر باہر کی دنیا میں مرد کما رہا ہے اور خیال رکھ رہا ہے تو اس کے لیے قوام کا لفظ آیا ہے. اور عورت اگر گھر کی دنیا میں ہے، وہ خرچہ لے رہی ہے اور اس کی کمائی کی حفاظت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ذمے اس کی حفاظت ہے. اچھا، اس میں آگے یہ تھا کہ یعنی لباس کہا گیا اللہ تعالیٰ نے، عورت اور مرد کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، جیسے لباس آپس میں مل جاتا ہے. یہی فریق اگلے دن اٹھ کے عورت یا مرد اپنے کسی کے ساتھ، مطلب رات کو وہ اکٹھے ہوئے ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا. اور یہی فریق صبح اٹھ کے یا اگلے دن یا 2 دن 10 دن بعد کوئی ادھر ادھر دائیں بائیں منہ کھولتا پھرے، یا عورت اپنی خاوند کے بارے میں یا خاوند اپنی عورت کے بارے میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی بڑی خرابی پیدا ہوگی دلوں پہ، کیسے دلوں میں مطلب بال آ جائے گا اور دلوں میں جو ہے وہ نفاق پیدا ہو جائے گا. اتنی بڑی خرابی پیدا ہوتی یہیں سے ہی ہوتی ہے، جب آپ راز باہر بتانے شروع ہو جاتے ہیں. اپنی بات جب آپ کسی کو دے دیتے ہیں جو آپ خود نہیں نہ رکھ سکے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ سامنے والا بھی رکھ لے گا. جو بات آپ نہیں سنبھال سکے، پھر آپ دوسرے کسی گارنٹی لے رہے ہیں کہ وہ فلانا سنبھالے گا. ایسے نہیں ہوتا. یہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں سے نہیں ہوتے، یہاں سے خراب ہوتے ہیں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے، ہاں اگر کوئی بڑے ایشوز ہیں تو وہ تو
آپ شیئر کریں اپنے پیرنٹس سے سب کچھ، بڑے ایشوز کی بات کر رہی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب اس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا یا کوئی اور چھوٹی خامیاں ہوتی ہیں، ان کو اگنور کر کے تو تبھی زندگی گزرے گی، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں، اگر یہ کام ہو رہا ہے کہ عورت اپنے خاوند کی برائیاں کر رہی ہے یا خاوند اپنے عورت کی برائیاں ادھر ادھر منہ کھول رہا ہے اور ادھر ادھر دائیں بائیں بات کر رہا ہے، تو وہاں سے ساری خرابی کا راستہ کھل جائے گا، اور کرتے کراتے کام جو ہے وہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور دلوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہوتی ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، یہ والا لفظ جو ہے نا، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ اعتماد برقرار نہیں رہتا جو مرد کو عورت پہ ہوتا ہے، اور نہ عورت کو پھر دوبارہ اعتبار رہتا ہے اپنے مرد پہ جو اس کو ہونا چاہیے۔ وہ پھر وہ نہیں بھروسہ نہ مرد کر سکتا، اگر مرد کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے نہ وہ دوبارہ بھروسہ کرے گا اپنی بیوی پہ، میاں بیوی ہے نا آپس میں، کانٹریکٹ ہوا ہے، سب سے بڑا کانٹریکٹ ہے یہ، اور نہ ہی پھر عورت کو اعتبار رہتا ہے اپنے شوہر پہ، تو مسائل یہاں سے زیادہ جنم لیتے ہیں۔ وہ اور بات ہے پھر بعد میں بے شک اکٹھے رہ ہی جائیں، لیکن اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی بات مانے تو اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں چاہے وہ داخل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کون کون سی ذمہ داریاں آ گئی؟ سب سے پہلے مال کی حفاظت، اس کے مال کی پروٹیکشن کرے، اس کو اگر وہ نہیں چاہ رہا کہیں پر کسی کو دینا، اس کے لڑکی کے میکے میں سے چلو لگا لو، نہیں دینا چاہ رہا تو آپ نہ دیں، یا کہیں اور نہیں وہ دینا چاہ رہا تو آپ نہ دیں، کرنا بھی ہے تو پھر اس کو آپ وہ کر لیں، مولڈ کر لیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ بچوں کی حفاظت، اولاد کی تربیت، کتنا بڑا کام ہے۔ ماں سوئی ہوئی ہے، ماں کو نہیں پتا بچے کیا کر رہے ہیں، میں نے آپ کو کل پرسوں بھی کہا تھا، ہمیں ہر وقت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے عورت پہ۔ اگر دیکھا جائے، میں کل بھی یہ بات کر رہی تھی کہ دیکھا جائے تو عورت پہ زیادہ ذمہ داری ہے، وہ ایک پوری نسل کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے، اس کی گود سے کام شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں خیر مرد کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، بچے کی پرورش، کہ بچوں کی حفاظت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی تربیت، ہر چیز کی۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ یعنی یہ بات تھی کہ اب جو دائرہ کار تھا اس میں مرد کو کمانے کے لیے، یعنی یہ دائرہ کار بنا دیا گیا، تقسیم بتا دی گئی ہے، اس کو مرد کو کمانے کے لیے رکھا گیا ہے، اور عورت کو کہاں بنایا گیا؟ عورت کی جگہ کہاں ہے؟ گھر میں۔ اب الٹ اگر ہو جائے، عورت کمانے کے لیے نکل جائے، ویسے ہی مطلب وہ تو ایک الگ معاملہ نا، عورت اگر باہر نکل رہی ہے اور مرد نہیں کما رہا تو بتائیے حفاظت کہاں گئی؟ کہاں گئی حفاظت؟ نہیں ہو سکتی پھر، نہ وہ بچوں کی کیئر کر سکتی ہے، نہ وہ تربیت کر سکتی ہے، نہ وہ گھر کا خیال رکھ سکتی ہے، نہ وہ اپنی صحت کا خیال کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پہ آپ کا نہیں بن رہا یا جو بھی ہے، بلکہ میں ایک تفسیر سن رہی تھی، مجھے تو اس بارے میں اتنا نہیں تھا علم، لیکن میں ایک تفسیر سن رہی تھی کہ اگر آپ بلا وجہ ہی باہر نکل رہے ہیں اور بلا وجہ ہی کھپ رہے ہیں، تو پھر اس میں اگر آپ کہیں نا کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ اس ایفرٹ کا آپ کو کوئی ثواب، تو وہ نہیں ہے۔ یہ میں آج یہ والی بات سن رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر میں عورت کا مقام بنایا اسی لیے۔ تو یہ باقی یہ جو ایکسیپشنلی کیسز ہیں، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ سارے اس طرح بھی ہوتا ہے۔ عورتیں، حضرت زبیر بن العوام کی جب حضرت کون تھی؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو شوہر فوت ہو گئے تھے تو خود ہی کام کرتی تھیں، تو یہ تب ہے۔ لیکن بہرحال میجورٹی جو ہے وہ مرد کا کام ہے، مردوں کو ہی کمانا چاہیے، تاکہ عورت ان سب چیزوں کو اپنی جو ڈیوٹی جو عورت کے ذمے ہے، قانتات ہے، پہلے صالحات ہے، قانتات ہے اور حافظات ہے، اپنی ڈیوٹیز کو پورا کر سکے۔ تو پورا وہ تبھی کرے گی جب آپ اس کو فری کریں گے اس معاملے سے، اور اگر آپ اس کو نہیں فری کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے ان ڈیوٹیز میں کمی تو آئیں گی۔ اچھا، آگے آ رہا ہے واللاتی، اور وہ عورتیں جو تخافون، کہ تمہیں ڈر ہے، تم ڈرتے ہو، کون؟ مرد، نون کا صیغہ آ رہا ہے اور ان عورتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ تم ڈرتے ہو
اور وہ عورتیں جو کہ تم ڈرتے ہو نشوزہن، ان کی سرکشی سے. نشوزہ نکلا نون شین زا، نشزہ. نشزہ کہتے ہیں اٹھنا، ابھرنا، بغاوت کرنا، سرکشی کرنا. اور وہ عورتیں کہ جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں خوف ہے، فَعِظُوهُنَّ، تو نمبر 1 پہلے کیا کرو؟ انہیں واعظ کرو. واعظ سے فَعِظُوهُنَّ، انہیں واعظ کرو. واعظ کسے کہتے ہیں؟ ایسا بیان، ایسی تقریر، ایسی بات کہ جو نرم دلی سے کی گئی ہو، نرمی سے کی گئی ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ جو لاسٹ اسٹیپ تھا وہ سب سے پہلے ہوتا ہے، بعد میں پھر منانے کے لیے نرمی اختیار کی جاتی ہے. الٹ ہے نا. ایسی گفتگو جو دل کو نرم کر دینے والی ہوتی، اسے واعظ کہتے ہیں. پہلے واعظ کرو، سمجھاؤ انہیں. ٹھیک ہے. وَهْجُرُوهُنَّ، اگر نہیں مان رہی تو حجرہ یہیں سے ہجرت کا لفظ نکلا ہے. ہاجیمرا، ہجرت بھی یہیں سے نکلا ہے. یعنی ہجرت اس کا مطلب نہیں کہ آپ ہجرت ہی کر دیں، مطلب ان کو بستروں سے الگ کر دیں. فی المزاج ہی، ہم یہ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں، مسجہ. ٹھیک ہے. وہاں پر ان کی قتل گاہوں سے، یعنی ان کی خواب گاہوں سے، ان کے بستروں سے، یہ چیزیں بستروں سے، ان کے بستروں میں. وَهْجُرُوهُنَّ، اور علیحدہ کر دو انہیں ان کے بستروں میں، یعنی بستر الگ کر دیں، نہ ان کے ساتھ سوئیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے، عورت کا اپنے مرد سے منہ پلٹ کے سونا اور مرد کا اپنی عورت سے منہ پھیر کے سونا. جو تو سمجھدار ہوتی ہیں وہ سمجھ جاتی ہیں. جو بندہ سمجھدار ہوتا ہے نا وہ اس بات سمجھ جاتا ہے کہ عورت نے کیوں منہ پھیرا ہے، اس کو وہیں پہ سمجھ جانا چاہیے. اور جو اگر مرد میں، اگر عورت میں خامی ہے تو اگر وہ ایسے کر رہا ہے کہ مرد نے منہ پھیر لیا تو پھر عورت کو سمجھ جانا چاہیے. یہ دوسری کنڈیشن ہے. بستر الگ کر لیں. نہیں تو پھر اگر یہ بھی، اس سے بھی نہیں بات بن رہی تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ، تو ذرا بات سے پھر انہیں مارو. اب مارنا کیا ہے؟ مار مار کے دھواں کر دینا. کیا کرنا ہے؟ ہلکا سا. ابن عباس کہتے ہیں مسواک کے ذریعے. ٹھیک ہے. مسواک. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو بڑا پیارا بیان کیا، بڑا ہی زبردست بیان کیا. کیا بات ہے. رومال کے ذریعے، کہتے ہیں رومال کے ذریعے یوں. ایک نا واقعہ آتا ہے، حضرت سعد بن ربیع، ہم نے ان کے بارے میں ایک بات پہلے بھی پڑھی تھی، جن کی بیٹیاں یتیم ہو گئی تھیں. اچھا، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف کے جو انصاری بھائی تھے، ان کی بہن کو نا ان کے شوہر نے مارا. اب وہ آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی روتی، شکایت لے کے، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضے کے مطابق یہ بات کی کہ جاؤ تم بھی مار لو. اسی طرح ہی واقعہ ہے کہ جاؤ تم بھی مار لو. اب کیونکہ کوئی حکم نہیں تھا آیا ہوا، ٹھیک ہے، جب تک کوئی حکم نہیں آیا تو آپ نے فرمایا کہ مار کے بدلے مار، تو جاؤ تم بھی مار لو. ابھی وہ نکلی نہیں ہے تو فوری جو ہے یہ ولیعہد. اور عورتوں کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ عورت نہ مارے مرد کو. اس کے بعد اس سے کیا ہوگا اگر عورت مرد کو مارنا شروع کر دیتی تو بتائیے؟ اور مار کھائے گی، اور مار کھائے گی. عورت مارے گی تو اللہ نے اس کو بھی پروٹیکشن دی ہے کہ وہ نہ مارے، کیونکہ وہ اور مار کھائے گی. اس لیے عورتوں کو منع ہے تو وہ نہ آتے. ٹھیک ہے. اٹھ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حکم یہ ہے. تو فوری طور پہ اس بات سے منع، اسی ٹائم وہی آئی اور اس بات سے منع کر دیا گیا. ایسے کیسز بھی آتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو، ہلکا سا مارو، بس اتنا نشان نہ پڑے. ٹھیک ہے. زیادہ زور سے اگر چانٹا لگ بھی گیا ہے، یا منہ پہ تو خیر ویسے ہی منع ہے نا، بچوں کو بھی مارنا منع ہے کہ منہ پہ تو مارنا ہی نہیں ہے. مار، اور پھر بعد میں کلی طور پہ مار سے منع کر دیا گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ کلی طور پہ بالکل منع کر دیا گیا کہ آپ عورت کو نہیں مار سکتے. صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو کام بڑا خراب ہو رہا ہے، کہ بالکل ہی منع کر دیا گیا عورتوں کو کیسے. تب یہ والا پھر آیا کہ انہیں مارو، اتنا سا مار سکتے ہو کہ آپ جو ہے وہ مسواک جتنی آپ اسے مار سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم میں سے بہتر ہوا ہے کہ جو عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھائے، جو نہ ہی مارے. یعنی عورت کو مارنا اتنا بڑا، اتنا معیوب ہے اسلام میں، کہیں پہ کوئی پرمیشن نہیں ہے. یہ وَضْرِبُوهُنَّ میں
اگر تو کوئی اسے لے رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، جو مار مار کے اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور ہوتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے ظالم شخص بھی ہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کریں، تمہاری بات مان لیں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا، پھر اللہ کہہ رہے فَلَا تَبْغُوا، تم نہ تلاش کرو علیہن ان پر سبیلا، کوئی راستہ. اگر انہوں نے سوری کر لیا ہے یا وہ چپ کر گئی ہیں یا خاموش ہو گئی ہیں یا جس طرح بھی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں تم ان پر کسی بھی قسم کا کوئی راستہ، الزام تراشی کا کچھ بھی تلاش نہ کرو، کوئی اور راستہ نہ اب نکالتے پھرو. کتنی پیاری بات ہے. ان اللہ، بے شک اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ ہے بہت بڑا بلند. آخر میں یہ والی بات بھی آ گئی، یہ ٹکڑا بھی آ گیا کہ اللہ بہت بڑا ہے. جو اللہ آرڈر کر رہا ہے اس کا آرڈر بڑا ہے. آپ لوگوں کی باتیں آپ نہیں بڑے، آپ بے شک عوام ہیں، لیکن اللہ بہت بڑا ہے. یعنی ہر حالت میں سورہ نساء میں عورت کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.